بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سبق نمبر 29 نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی خطبہ۔ 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو جمعے کے دن عرفات کے میدان میں، جس میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الوداعی اور تاریخی خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غور سے سنو، تمہارا ایک معبود ہے اور تم ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر بڑائی حاصل نہیں مگر جن کے اعمال نیک ہوں۔ اور سنو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تم دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ میرے بعد تمہارے لیے خدا تعالیٰ کی کتاب اور میری پیروی سیدھا راستہ ہے، اگر اس پر مضبوطی سے قائم رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو، کیا میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پورا پہنچا دیا؟ لوگوں نے عرض کیا: بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پیغام پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 مرتبہ فرمایا: اے اللہ، تو گواہ رہنا۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں مشغول ہو گئے اور حج کے ارکان مکمل کر کے مدینہ واپس ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ برموڈا کا عجیب و غریب سمندر۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ایک ایسی جگہ بنائی ہے جسے بحیرہ برموڈا مثلث کہتے ہیں۔ اسی سمندری علاقے کے متعلق بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہوائی جہاز، پانی کا جہاز وغیرہ جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ اس کے پاس سے گزرنے والے جہاز میں آگ لگ گئی، جس سے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب تک تقریباً 521 ہوائی جہاز اس سمندری علاقے کے اوپر سے گزرتے ہوئے اچانک جل کر تباہ ہو گئے۔ دنیا کے سائنسداں آج تک یہ تحقیق نہ کر سکے کہ فلکی سیارچہ سیٹلائٹ کے ذریعے جو تصویر لی گئی، اس میں صرف کوہرا نظر آتا ہے۔ آخر دنیا کے اس حصے میں کیا ہے؟ یقیناً انسان کو اللہ کی قدرت کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں اور یہ ماننا ہی پڑتا ہے کہ پوری کائنات کا چلانے والا اللہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بڑے چھوٹے، مرد و عورت، آزاد و غلام، مسلمانوں پر 1 صاع کھجور، 1 صاع جو صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے اور نماز عید سے پہلے اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نکل کر عیدگاہ جاتے ہوئے یعنی راستے میں تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نیکی کے ارادے پر بھی ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی نے نیک کام کرنے کی نیت کی لیکن وہ کام نہ کر سکا، تب بھی یعنی اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر نیت کر کے اس پر عمل کر لیا تو 10 نیکی سے لے کر 700 سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ حرام مال سے صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس میں سے صدقہ کیا تو اجر و ثواب کے بجائے الٹا وبال ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی دنیا سے بیزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ہاتھوں میں بھونی ہوئی بکری تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یعنی کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھائے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جہنم کا غصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے اور وہ ایسی بھڑک رہی ہوگی کہ یعنی گویا غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو یعنی انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہوگی۔ بسم اللہ اللہم انما اغتسلت رجاء شفائک وتصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ایمان والو، جب تم آپس میں خفیہ باتیں کرو تو گناہ اور ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی خفیہ باتیں نہ کیا کرو، بلکہ بھلائی اور پرہیزگاری کی باتوں کا مشورہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔